بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 6 جنوری اور منگل کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کی حالت و واقعات اور سیاسی صورتحال کر لیتے ہیں جائزہ. آج 2 اہم ایونٹ ہوئے. ایک اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک رکھنے، ان کو قید تنہائی میں رکھنے اور ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی پامالی کے خلاف اڈیالہ جیل کے باہر آج بھی احتجاج ہوا، دھرنا ہوا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کی گئی. اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اور حکومت آج ایک انتہائی درجے تک اور بھی گر گئی، اور پولیس نے وہاں پہ کیا کیا اور مریم حکومت نے وہاں پہ کیا کیا، یہ ساری تفصیل آپ کو آگاہ کرتے ہیں. دوسری اہم ایونٹ ہوا وہ ہے DGISPR کی 1 عدد پریس کانفرنس کا. کچھ باتیں میں آپ کو لائیو سیشن جو میں نے کیا تھا ولاگ اس میں بتا چکا ہوں، اور کچھ اور اضافہ کرتے ہیں اس میں، کیونکہ DGISPR نے بے شمار اس میں غلط بیانیاں کی ہیں. میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن غلط بیانیاں کی ہیں اور حقائق کے بالکل برعکس باتیں کی ہیں. اور اس حد تک کہ ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز یا پھر آل شریفیہ کے کوئی ترجمان ہیں، اسپوکس پرسن ہیں، ان کے کوئی نمائندے ہیں جو ISPR GHQ میں بیٹھ کر، ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر اس کرسی کا غلط استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پوری دنیا نے سنا، پوری دنیا نے دیکھا. عالمی نشریاتی رابطے پر وہ پریس کانفرنس نشر ہوئی. وہاں پہ مقامی میڈیا بھی موجود تھا، وہاں پہ خیبر پختونخوا کا میڈیا بھی موجود تھا، وہاں پہ غیر ملکی میڈیا بھی موجود تھا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ کس طریقے سے مسلح افواج کے ترجمان ہونے کے دعوے دار جنرل احمد شریف صاحب جو ہیں وہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف انتقام، بغض اور حسد جو ہے وہ وہاں پہ بیان کر رہے تھے اور غلط بیانیوں پہ غلط بیانیاں کر رہے تھے. تو صورتحال یہ ہے کہ پہلی ذرا ہم اڈیالہ جیل کے باہر چلتے ہیں. وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آج ملاقات کا دن تھا، منگل کا دن تھا، فیملی ممبرز نے ملنا تھا اور وکلا نے ملاقات کرنی تھی. لیکن حسب معمول عمران خان کے ملاقاتیوں کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے نہیں کھولے گئے، اور وہاں پہ پولیس کی بھاری بھرکم تعداد موجود تھی، رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھیں. لیکن عمران خان صاحب کی بہنیں، پارٹی لیڈرز، لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی، لیڈر آف اپوزیشن سینیٹر راجہ عباس اور سلمان اکرم راجہ صاحب، شوکت بسرا صاحب اور دیگر بہت سارے جو قائدین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کارکنان ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، سب کے سب وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. سارا دن انہوں نے وہاں پہ انتظار کیا، لیکن ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. آج خاص طور پہ خواتین نے سورہ یاسین قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کا اہتمام کیا ہوا تھا. وہ اپنے ساتھ قرآن مجید کے پارے جو ہیں وہ ساتھ لے کے گئی ہوئی تھیں. خواتین بھی، بچے بھی، بزرگ بھی، سب کے سب انہوں نے وہاں جا کے آج قرآن مجید کی تلاوت کرنا تھی، سورہ یاسین پڑھنا تھا، اور یہ جو مصائب چل رہے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی تھی. یہ ایک اہتمام تھا. لیکن وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے یہ کام کرنا تھا وہاں پہ پانی چھوڑ دیا گیا، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ذلیل حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ اگر وہاں پہ بیٹھ جاتے خواتین، بچے، بوڑھے، بزرگ وہاں پہ بیٹھ جاتے، بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے اور وہ عمران خان صاحب کے حق میں اور پاکستان کے حق میں، قوم کے حق میں کوئی دعا مانگ لیتے، تو اس سے کیا فرق پڑنا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جاتی، اور آپ کے اندر کا جو بغض ہے ہو سکتا ہے وہی ختم ہو جاتا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہی کوئی رہنمائی کر دیں اور آپ کے اندر کے جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک کر دیں. لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ پانی چھوڑ دیا گیا، اور یہ کافی ایک حرکت کی اور گندا پانی چھوڑا گیا تاکہ وہاں پہ یہ بیٹھ نہ سکے. لیکن وہاں پہ خواتین موجود تھیں، سب نے کھڑے ہو کے پھر قرآن مجید کی تلاوت کی، اور تلاوت کر کے اور پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے جتنی بھی مصیبتیں چل رہی ہیں، فسطائیت ہو رہی ہے، اس کے لیے دعائیں کی گئیں. تو یہ تو ایک ہے ان کا حال، میں نے آپ کو بتا دوں. دوسری جانب برطانیہ میں
لندن ہائی کمیشن کے سامنے، مانچسٹر قونصلیٹ خانے کے سامنے، بریڈ فورڈ میں، برمنگم میں پاکستانی قونصلیٹ خانوں کے سامنے، یورپی ممالک میں اوورسیز پاکستانیوں نے آج احتجاج کیا، عمران خان کی قید تنہائی کے خلاف آواز اٹھائی، جیل میں ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی، یہ سب کچھ کیا گیا۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں کی طرف سے، ناجائز حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان کے خلاف انسانی حقوق کی پامالیوں کا ایک کیس مقدمہ بنتا جا رہا ہے، اور یہ مقدمہ ہر روز مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے۔ یہ حکمران چلے جائیں گے، جنرل صاحب بھی چلے جائیں گے اور شہباز شریف صاحب بھی چلے جائیں گے، ان کا اقتدار ختم ہو جائے گا، لیکن بھگتنا پڑے گا پاکستان کو اور پاکستان کی سالمیت کو، جب پاکستان پہ انہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مقدمے میں پابندیاں لگیں گی۔ اور پہلے بھی ہم فیٹف بھگت چکے ہیں اور بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے تھے، اور عمران خان کے دور حکومت میں نکلے تھے، انہوں نے نکالا تھا، حماد اظہر صاحب جاتے تھے اور ان کی ٹیم جاتی تھی، اور ایک ایک کر کے ساری چیزوں سے ہم نکلے تھے، لیکن اب یہ دوبارہ پھر وہی مقدمہ دوبارہ تیار کروا رہے ہیں، کیونکہ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک مفصل سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو پاکستان میں آئین شکنی کی گئی، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے گئے اور آزاد عدلیہ کا تصور ختم کر دیا گیا، یہ ناقابل قبول ہے، اور یہ نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اقوام عالم، اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے یہ سب کچھ، اور اس لیے یہ جو سو کالڈ نام نہاد وفاقی آئینی عدالت بنائی گئی ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے باقاعدہ طور پہ آج ایک چارج شیٹ، ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے۔ تو حکمرانوں کو میرا خیال ہے کہ سمجھ لینا چاہیے، ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ان کے جو آنکھوں کے آگے پردہ پڑا ہوا ہے، عقل پہ جو پردہ پڑا ہوا ہے، اور ہر وقت وہ عمران خان، پی ٹی آئی، میڈیا، عدلیہ، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، یہ اس خوف سے باہر نکلیں، یہ اس خوف سے باہر نکلیں، ایسا نہ ہو کہ اس خوف میں وہ تو ڈوبے ہیں اور ہم سب کو لے ڈوبیں۔ آگے بڑھتے ہیں، تو اس لیے تمام آج اوورسیز پاکستانیوں نے بھی اس کے بارے میں آج اظہار خیال کیا اور احتجاج کیا۔ اب آتے ہیں ذرا پاکستان، افواج پاکستان کے ترجمان تو نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے آج پھر ایک انتہا کر دی۔ کہتے ہیں کہ عمران خان ڈن ہو گیا، عمران خان ڈسٹ بن میں چلا گیا، عمران خان ماضی کا قصہ بن چکا، یہ کہا گیا، اور ان کے سرکاری ترجمان، غیر سرکاری ترجمان مسلسل یہ گردان پڑھتے رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے ایک ہفتے کی آپ سوشل میڈیا پہ ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں ان کے آپ ولاگز اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے پروگرام سن لیں، ان کے ٹویٹس دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب آج کیا ہوا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس عمران خان سے شروع ہوئی، عمران خان پہ ختم ہوئی، پاکستان تحریک انصاف سے شروع ہوئی، پاکستان تحریک انصاف پہ ختم ہوئی، اور اس میں جھوٹ کا ایک پلندہ تھا، اور ایسے الزامات، بے بنیاد الزامات لگائے گئے عمران خان پہ، پاکستان تحریک انصاف پہ، ان کے رہنماؤں پہ، صوبائی حکومت خیبر پختونخوا پہ، اور اب آج اس میں مزید اضافہ کیا گیا۔ آج اس میں ایمان مزاری صاحبہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ ہیں، اور شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ہیں، ہیومن رائٹس سے متعلق بات کرتی ہیں، مقدمات وہ لیتی ہیں، مسنگ پرسنز کے بارے میں خاص طور پہ آواز اٹھاتی ہیں، ایک نام ہے ان کا، اور ان کے شوہر ہادی چٹھا صاحب ہیں، ان پہ بھی مقدمات ہیں، وہ خود بھی ٹرائل بھگت رہی ہیں، لیکن وہ اپنی بات کرتی رہتی ہیں۔ اور اب انہوں نے ایک اضافہ ہوا کہ سہیل خان افریدی صاحب کو بلایا اسلام آباد بار میں، انہوں نے ان کو ایک گلدستہ پیش کیا، ویلکم کیا، اور وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی، اور اس طریقے سے اب وہ ایک جو سارے کے سارے جو فسطائیت کا شکار ہیں وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ خواہ وکلا ہیں، خواہ وہ میڈیا پرسنز ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہیں، کسان ہیں، یہ سب اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، اور لیکن یہ اکٹھا ہونا ہی، یہ جو نیا اتحاد بن رہا ہے، یہ ان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے اور خوفزدہ ہے مزید۔ اس لیے آج ایمان مزاری صاحبہ کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے اسی ڈگر پہ چلیں، اور ان کے بھی وہ ٹویٹس دکھائے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور ان کے بھی تانے بانے بیرون ملک جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ جو باتیں آج ایمان مزاری صاحبہ پہ جو الزامات بیہودہ لگائے گئے، یہ بیہودہ الزامات ماضی میں
یہ سب کچھ یہ الفاظ جو ہیں، یہی بیانیہ جو ہے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں انہوں نے بنایا، یہی بیانیہ نواز شریف صاحب کے بارے میں تھا، یہی بیانیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں تھا، یہی بیانیہ محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کے بارے میں تھا. اور یہ سب کچھ اسی طرح کے بیانیے بناتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، ان کی فسطائیت کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، آئین شکنی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں تو سب کچھ ٹھیک ہے. ورنہ یہ جناب غیر ملکی عناصر ہیں، غیر ملکی ہاتھ ہے، ان کی ڈوریاں وہاں سے ہلتی ہیں، ان کی ڈوریاں وہاں سے ہلتی ہیں. تو یہ سارے کا سارا تو آج ایمان مزاری صاحبہ پہ بھی آج کافی وقت صرف کیا انہوں نے. اب آتے ہیں ذرا ایک اور بات. ایک DTI نے کہا اور بہت ہی افسوس ہوا، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ، PTI پہ کوئی حملے نہیں کرتا دہشت گرد. کیوں نہیں حملے کرتا دہشت گرد؟ اور باقیوں پہ حملے کرتے ہیں، ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ میرے سامنے ساتھ ہی ایک رپورٹ آ گئی ہے اور یہ جنگ اخبار کی رپورٹ ہے، نیوز کی، انگلش اخبار ہے نیوز، اس کی رپورٹ ہے. اور اس میں ایک باقاعدہ طور پہ شائع ہوا جی کہ خیبر پختونخوا میں پچھلی ایک دہائی میں سب سے زیادہ جو سیاستدان نشانہ بنے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عوامی نیشنل پارٹی کے تھے. سب سے زیادہ جن کو نشانہ ٹارگٹ کیا گیا، اور ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی، ANP اور پاکستان تحریک انصاف سے تھا. صوبے کے کئی سینئر سیاسی رہنما اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں اور کئی حملوں میں بال بچ گئے اور کئی زخمی ہو گئے، کئی کے عزیز و اقارب چلے گئے اور کئی کے باڈی گارڈ چلے گئے اور محافظ جو ہیں. اور ANP اور PTI اپنی مخلوط حکومتوں میں بڑے شراکت دار ہونے کے ناطے سب سے زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں اور ANP کے رہنماؤں پر حملے اور اس کے کارکنوں کی ہلاکتیں بے مثال ہیں. یہ ایک انگریزی اخبار دا نیوز کی رپورٹ ہے اور اس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے نام دیے ہوئے اور جس میں یہ سارے کے سارے حملے ہوتے رہے. تو یہ ان کو میرا خیال ہے کہ احساس نہیں ہے کہ یہ جو کیا گفتگو کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ DGI-SPR احمد شریف صاحب کو جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ تبدیل کر دیں، کیونکہ یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ بالکل ایسے آ کے لڑتے ہیں جیسے وہ ہمارے محلے میں ایک تنور تھا، دائی نورا اس کو چلاتی تھیں، تو دائی نورا کے تنور پہ آ کے جیسے لڑائیاں ہوتی تھیں وہاں پہ، اس طرح کی لڑائیاں جو ہیں، اس طرح کے تان و تشنی جو ہے وہ میں نے DGI-SPR کی پریس کانفرنس میں سنے. کوئی لاجک نہیں، کوئی کچھ نہیں، بالکل ایک کوئی ہوتا ہے ویژن ہوتا ہے، ویژن بھی نہیں ہے. اور تو تڑاخ کر کے اور اسی طریقے سے عجیب و غریب قسم کی مثالیں دے کے آنکھیں مار کے پریس کانفرنس کرنا کو میرا خیال ہے کہ جو ان کا کام ہے، انجینئرنگ انہوں نے کی ہوئی ہے، ان کو اسی کے کام پہ لگا دینا چاہیے اور یہاں پہ کسی سلجھے ہوئے سلیقہ مند، سلیقہ شعار، اچھی گفتگو کرنے والے کو، جو PR کو سمجھتا ہو، جو الفاظوں کا چناؤ بہتر کرے، ان کو لگا دینا چاہیے. کیونکہ ایک تو وہ کہتے ہیں مردہ بولے گا تو کفن ہی پاڑے گا، تو وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے جناب اگلی خبر، وہ ہے اگلا جھوٹ. جو ہے میں یہ کہوں گا کہ اگلا جھوٹ، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے اور پاکستان ترقی کر رہا ہے. تو پاکستان ترقی بالکل نہیں کر رہا. پاکستان کی اکانومی اس وقت برباد ہو چکی ہے اور آج ہی ایک خط لکھا جا رہا ہے، UAE کی حکومت کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ہمارے قرضے ہیں، جو $3 ارب کا قرضہ ہے، اس کے لیے ریکویسٹ کرنی ہے ہماری وزیر اعظم صاحب نے فارم 47 کے کہ جناب اس کو ذرا رول اوور کر دیں اور اس کو بڑھا دیں. ہم نے چائنا سے قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ اسٹیٹ بینک میں پڑا ہے، چائنا سے، سعودی عرب سے، UAE سے. یہ $12 ارب اس کے پڑے ہیں. $5 ارب جو ہیں، $5.5 ارب وہ ہیں کمرشل بینکوں میں جو زر مبادلہ ہے. تو یہ $17 ارب ہے اور ٹوٹل آپ کے پاس ہے $2 ارب. ٹوٹل آپ کا جو پڑا ہے $2 ارب اور وہ بھی IMF سے جو ابھی $1.1 ارب سے زیادہ کی جو قسط آئی ہے وہ ہیں. آپ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں آپ کے اپنے نہیں ہیں. آپ نے کمرشل لون لیا ہوا ہے، اس لیے آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم آگے جا رہے ہیں. تو آگے نہیں جا رہے، ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف ہی کہ جی کوئی PTI پہ حملہ نہیں کرتا. تو ابھی عمران خان صاحب پہ پھر کس نے حملہ کیا تھا؟
وہ بھی تو دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا بقول آپ کے، اور وہ بھی دہشت گردی تھی اور ان پہ بھی حملہ کروایا گیا تھا، اور پھر پی ٹی آئی کے متعدد رہنما جو ہیں وہ اس کا شکار بن چکے ہیں، ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اگلی خبر، یہ میرے سامنے پڑا ہے کہ افغانستان، ہماری اکانومی جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے۔ ہماری اکانومی جی افغانستان میں حکومت موجود نہیں ہے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، تو افغانستان کی معیشت جو ہے جی وہ 4.5% گروتھ کے ساتھ آگے جا رہی ہے، اس کی شرح نمو ہے 4.5%، اور ہماری کتنی ہے؟ ہماری ہے 1 کچھ فیصد۔ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے 6.2% پہ، اس وقت ہماری ترقی کی رفتار جو ہے 6.2% تھی، یہ لے کے آئے مائنس پہ، اور اب چوتھے سال جا کے 1 پوائنٹ کچھ ہوا ہے، اس سے زیادہ 2% بھی ابھی تک یہ نہیں پہنچی، اور افغانستان کے 4.5% یہ لیول ہے ہمارا۔ اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جی یہ رپورٹ پڑی ہے کہ جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں $5 ارب جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وصول کیے گئے، اور اس جنگ میں ہماری 80,000 اس وقت تک ہمارے پاکستانی جو ہیں ملا کے سارے پاکستانی شہید ہو چکے تھے، اور $200 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا تھا۔ $5 ارب آپ نے اس جنگ کا لیا، $200 ارب کا نقصان کیا، اور 80,000 سے زیادہ پاکستانی جو ہے وہ شہید ہوئے، جس میں ہماری فوج، ہماری پولیس، ہماری سول بیوروکریسی، ہمارے شہری، ہمارے صحافی، یہ سب کے سب، ہمارے ڈاکٹرز، یہ ہمارے اساتذہ، ہمارے بچے سب شامل تھے، اور یہ ہے لڑائی۔ اس کے بعد کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ غلط بات کریں گے تو اس غلط بات کا جواب جو ہے وہ آئے گا، اور ہر صورت میں آئے گا، اور اس سے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بات کہی کہ جی عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہیں وہ باپ ہیں، قوم کے باپ ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی قوم کے باپ تو ایک ہی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی، اور عمران خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ قوم کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی حیثیت قوم کے باپ کی ہے، کیونکہ اس نے سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ہر کسی غریب کا بھی، امیر کا بھی، سب کا۔ تو یہ شہریار افریدی صاحب نے کہا تھا، تو اس لیے یہ ایک اور جھوٹ جو ہے وہ بولا گیا۔ اسی طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ بااختیار ہوتی ہے، اور آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا لطیفہ اور اس سے بڑا مذاق کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور وہ خود پی ایم ایل این والے خود کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، شباشی صاحب خود کہتے ہیں کہ بھئی میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو ہیں جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، معیشت بھی وہ چلا رہے ہیں، خارجہ پالیسی بھی وہ چلا رہے ہیں، داخلہ پالیسی بھی وہ چلا رہے ہیں، سب کچھ ان کے قبضہ قدرت میں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ خود ہی آپ کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اور کیا ہونا ہے جی۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک پارلیمانی جمہوری ملک ہے، فیصلے آئین کے مطابق ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ نہ پارلیمان ہے اس وقت، نہ جمہوریت ہے، نہ آئین ہے، اور نہ فیصلے آئین کے مطابق ہو رہے ہیں، کیونکہ فیصلے فرد واحد کی خواہش اور اس کا ذاتی سیاسی ایجنڈا ہے، اس کے مطابق ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں نہ آئین نہ قانون، بلکہ آئین کو پامال کر دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ اس وقت جعلی ہے، الیکشن چور ہے، جعلی فارم 47 والے بٹھائے ہوئے ہیں۔ جمہوری ملک تب ہوتا ہے اگر جو جمہور نے فیصلہ کیا تھا 8 فروری 2024 کو، اس کے مطابق اگر آج حکومت ہوتی تو جمہوری ملک ہوتا۔ اس وقت آمریت ہے پاکستان میں، اور فیصلے آئین کے مطابق نہیں بلکہ فرد واحد کی خواہشات کے مطابق ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا، کبھی کبھی جو آل شریفیہ کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو اس حکم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ پھر کہا گیا جی کہ ہم حق پر ہیں، اور حق نے انشاءاللہ غالب آنا ہے۔ جناب پتہ نہیں آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حق پر ہیں۔ اگر آپ حق پر ہوتے تو حق اور سچ میں ظلم نہیں ہوتا، آئین شکنی نہیں ہوتی، انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوتی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے چادروں سے سر دوپٹے نہیں کھینچے جاتے، بے گناہوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا، جھوٹے مقدمات قائم کر کے جھوٹی سزائیں نہیں سنائی جاتی۔ آگے آپ نے کہا کہ ملک آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ ملک اللہ کا معجزہ ہے۔ بلا شبہ پاکستان ایک معجزہ تھا، کیونکہ پاکستان نظریاتی مملکت تھی، اور 2 زمین کے ٹکڑے درمیان میں 1000 میل کا فاصلہ تھا، ایک نظریہ کی بنیاد پہ،
اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نظریے کی بنیاد پہ وہ ایک ملک تھا، درمیان میں 1000 میل کا فاصلہ تھا، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، درمیان میں انڈیا۔ لیکن اس معجزے کو قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلمانان بر صغیر نے قائم کیا اور بتایا کہ ہم ایک ہیں۔ اس نعرے کی بنیاد پہ نظریاتی مملکت معرض وجود میں آئی۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ پہلا مارشل لا 58 میں لگا، دستور معطل 56 کا فارغ کر دیا گیا، 7 وزیر اعظم فارغ کر دیے گئے اور 11 سال مارشل لا لگا۔ اس کے بعد وہ مارشل لا ایکسٹینڈ ہوا یحییٰ خان کی صورت میں، اور وہی اللہ کا معجزہ جو تھا مملکت خداداد پاکستان، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کا تحفہ پاکستان تھا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور یہ کس نے کیا؟ یہ صرف اقتدار کے ہوس پرستوں نے کیا۔ اس میں یحییٰ خان بھی تھا، اس میں بھٹو صاحب بھی تھے، اور اس سے پیچھے جو ایک طویل داستان تھی اس میں محترمہ فاطمہ جناح کو جس طریقے سے ان کو الیکشن میں ہروایا گیا وہ بھی شامل تھا۔ تو اس لیے یہ اللہ کا تحفہ تھا لیکن آپ لوگوں نے قدر نہیں کی، یہ اللہ کا معجزہ تھا لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔ لہٰذا یہ باتیں کہنے کی حد تک ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی ہم نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا حلف لیا ہوا ہے۔ جناب آپ نے اس حلف کو کئی بار توڑا ہے اور بار بار توڑتے ہیں اس حلف کو، کہ اس حلف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ دفاع مملکت تک محدود رہیں گے اور آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، یہ آپ کا حلف ہے۔ لیکن اس حلف کو بار بار توڑا جاتا ہے، اور آج بھی آپ نے اپنا حلف توڑا، جو پریس کانفرنس کی ہے، جو سیاسی بیانیاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے یہ غلط بیانیاں ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ایک لیڈر اپنی جماعت کو ڈکٹیٹر کے طور پر چلاتا ہے، ساری پارٹی ایک بندے کے ارد گرد گھومتی ہے، وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پڑ جائے تو پھر پڑ جاتا ہے۔ ڈی جی آئی فیض حمید کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، ادارے کا کوئی تعلق نہیں، شخصیات کا کھیل تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ایک لیڈر اپنی جماعت کو ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے تو جناب پھر نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے، بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے، اور باقی جتنے بھی آپ کے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ آپ کسی اور سیاسی جماعت کے لیڈر آپ کو نظر نہیں آتے، ان کے ساتھ آپ مکمکا کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان آپ کے ٹارگٹ پر ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یا ایک موقف رکھیں یا دوسرا موقف رکھیں، اور ایک موقف ہے تو پھر سب کے لیے ہونا چاہیے، اور پھر وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائے تو پڑ جاتا ہے۔ تو جناب جو ظاہر ہے آپ نے ان کا مینڈیٹ چھینا ہے، اور اس کی بات پاکستان کے عوام اس کے ساتھ ہیں، اور آپ کا ٹیمپرامنٹ یہ ہے کہ زورین نظامانی کا ایک آرٹیکل ہی کافی تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں فیض حمید کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، انہوں نے استعمال نہیں کیا، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے استعمال کیا جنرل فیض حمید کو، اور جنرل عاصم منیر صاحب بھی اس وقت ڈی جی ایم آئی تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے، 2 ہی ستارے تھے جنرل باجوہ صاحب کے، ایک جنرل فیض حمید اور ایک جنرل عاصم منیر صاحب۔ اور اس وقت بھی جو فوج کو یا آپ کو استعمال کر رہا ہے، یا اس وقت بھی جو ڈی جی سی فیصل نصیر کر رہے ہیں، یا ڈی جی ایم آئی کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، سیکٹر کمانڈرز کر رہے ہیں، تو ان کو شہباز شریف استعمال نہیں کر رہا، ان کو آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل استعمال کر رہے ہیں، ان کے حکم کے پابند ہیں۔ اس لیے یہ شخصیات کا کھیل نہیں ہے، یہ فرد واحد کا کھیل ہے جو کہ ہر وقت کھیلا جاتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔